اس تیسری ویڈیو میں کیا ہے؟ یہ کچھ بہت خطرناک ہونے جا رہا ہے. مجھے بہت ہنسی بھی آتی ہے اور مجھے رونا بھی آتا ہے. ہنسی کیوں آتی ہے اور رونا کیوں آتا ہے؟ ہنسی اس لیے آتی ہے، قرآن مقدس مکمل کتاب ہمارے پاس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اتنے صحابہ کو گواہ بنا کر حجۃ الوداع کے اوپر اگر یہ حدیث ہے گواہ بنا کر کہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور صحابہ نے فرمایا پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے، تو اگر یہ حدیث جس کا مفہوم میں نے بیان کیا، اگر یہ حدیث موجود ہے میرے علماء برادری کے بھائیوں، تو پھر یہ جو امت کے درمیان تختیاں لگ چکی ہیں، اب دیوبندی مجھے ڈانٹیں گے، بریلوی مجھے زبردست ڈانٹیں گے، اہل حدیث والے پہلے ہی جو بیچارے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں بولتا ہے، جماعت اسلامی والی کو بھی بیچ لے آیا ہوں. میرا یہ شکوہ ہے عوام کی طرف سے، علماء کی خدمت میں عوام کی طرف سے یہ شکوہ ہے، میری ذات سے بھی شکوہ ہے، اور وہ کیا ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو اس کو اچھے انداز میں سمجھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ لڑے جاؤ، لڑے خوب اچھی طرح سے لڑو، خوب اچھی طرح سے گالیاں دو ایک دوسرے کو. یہ دین ہے؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے کیا؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے کیا؟ میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہ جو دیوبند والے بریلویوں سے ڈر رہے ہیں، بریلوی والے دیوبند سے ڈر رہے ہیں، اہل حدیث والے ادھر سے ادھر، اور جماعت اسلامی والے بھی ڈر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اب میں بتاؤں کہ کس بات کو لے کر ڈر رہے ہو؟ دیوبند والوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بریلی سے مصافحہ کرو تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث والے سے پوچھو تو وہ بڑے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت اسلامی سے پوچھو، وہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چار جماعتیں جو بنی ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو کیا سبق دیا؟ کیا سبق دیا؟ علماء بریلوی لگا رہے ہیں فتوے کہ علماء دیوبند کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یہ گستاخ خدا، گستاخ نبی، گستاخ ولی، گستاخ شہداء، گستاخ صحابہ. ان بریلوی علماء کے پاس کوئی بہت بڑا نظام ہے کہ ہر 5 منٹ بلکہ ہر 2 منٹ بعد یہ چلتے پھرتے انسان کو کافر بنا کے بالکل اوپر سے ٹھپا لگا کے کہہ دیتے ہیں یہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے. ادھر آؤ علماء دیوبند کے پاس، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ مزار پرست ہیں، یہ مزار کے پجاری ہیں درگاہوں کے، یہ زیارتوں پہ پڑے رہتے ہیں. انہوں نے بدعت کو بہت زیادہ عروج دے دیا. یہ لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت، دیوبند والے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور بریلوی والے اب لکھنے لگے اہل سنت و جماعت. انہوں نے لام کو ہی ہٹا دیا بیچ میں سے. وہ اہل حدیث والے وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، بے دین ہیں، باطل ہیں، ان کے فتوے ہی الگ ہیں. وہ تو بالکل اوپر سے بات کرتے ہیں، بس جیسے ان کے پاس پورا ان کا آ گیا، بس پورا فرمان آ گیا. ان کو بھی سمجھانے کا طریقہ نہیں آیا، قرآن و حدیث پہنچانے کا نہیں آیا طریقہ. وہ جماعت اسلامی والے وہ کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں، بالکل اسلامی جماعت ہے، ہم جو اسلام کہتا ہے وہ کرتے ہیں. او میرے بھائیوں، کلمہ سب کا ایک، قرآن سب کا ایک، قبلہ سب کا ایک، رب سب کا ایک، نبی سب کا ایک، دین
دین متین سب کا ایک، نماز کے اندر سبق سب کا ایک. عجیب بات ہے. اور سارے کے سارے سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں، اہل تشیع نہیں ہیں، سب سنی ہیں، لیکن فتوے جڑنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے.